رمضان پھر آ گیا پیارا رمضان. عمل کرنا ہی کرنا ہے، اطاعت کرنی. ذرا حسن بھی تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابی رسول نے عرض کیا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نبی رحمت رسول معظم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین و محجوبین تھے. حسین و محجوبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر میرے سرکار جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی ہو نہیں سکتا. اور ہمارے جو اعتقادی حوالے سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، یعنی یہ ایمانیات سے اس کا تعلق ہے. علامہ ماوردی نے اور دیگر علماء نے اس کو لکھا ہے کہ اس وقت تک آپ کا حضور کی رسالت اور ذات پر ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ حضور کو سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ باکمال، سب سے زیادہ شانوں والا آپ تسلیم نہیں کر لیتے. گویا حضور کو سب سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر ماننا یہ ہمارا جو عقیدہ نبوت ہے اس کا ایک حصہ ہے. میں اس سید کونین، شاہ حسینہ، امام عاشقاں یا امام مہرواں کی کیا شان بیان کروں. بعض صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی پاک، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا ابو سعید الخدری، حضرت سیدنا طلحہ، کئی صحابہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضرت علی کی آنکھ گود رسول میں کھلی ہے اور رسول اللہ کی آنکھ حضرت علی کی گود میں بند ہوئی ہے. تو یہ تو ویسے بھی محبتوں اور پیار میں حضور سے قربت تھی. تو ظاہر ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اپنا محبوب زیادہ سونا لگتا ہے. میرے استاد گرامی حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ واقعتاً سارے صحابہ نے جو حضور کو حلیہ بیان کیا وہ ویسا ہے، لیکن جو ایک ہستی ہیں ام معبد جو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ حلیہ بیان کر رہی تھی تو اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں تھی اور نہ ہی وہ پہچانتی تھی، نہ ہی ان پہ کسی قربت کا وہ سایہ تھا کہ جس کی وجہ سے بندہ متاثر ہو کر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. اور اپنے طور پر انہوں نے نام بھی مبارک رکھ دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے، آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرما رہے تھے، تو راستے میں ام معبد کی کٹھیا کو اللہ کے رسول نے رونق افزائی فرمائی، رونق بخشی. تو جس وقت وہ ام معبد کے شوہر ابو معبد وہ بکریاں چرانے گئے تھے، وہ واپس آئے تو گھر میں عجیب قسم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور جو نا آنگن کوئی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا. تو انہوں نے ایک اور چیز دیکھی کہ گھر میں قحط سالی کا عالم تھا اور ایک بیمار بکری وہ چھوڑ کر گئے تھے تو جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، اور ویسے بھی پورے ریوڑ سے تھوڑا بہت دودھ ملتا تھا. لیکن اس دن جناب ایسا ہوا کہ ایک بڑا سا پیالہ لکڑی کا دودھ سے بھرا ہوا ہے، اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام معبد کے گھر میں تشریف لے گئے تو پیالہ منگوا کر بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس میں اتنا دودھ آیا کہ وہ سارا پیالہ بھر گیا. تو وہ ابو معبد نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اے میری گھر والی، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ انہوں نے کہا بس دو شان والے، عظمت والے، برکت والے مہمان آئے تھے، یہ ان کے قدوم میمنت، ان کے کرم والے قدموں کا صدقہ جو ہے نا یہ ایسا ہوا ہے. نے کہا کون تھے؟ انہوں نے کہا میں تو نام ہی نہیں پوچھ سکی. کہا کوئی کنبا، کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ، کوئی اتا پتا کا کچھ بھی نہیں، بس وہ آئے، تھوڑی دیر آئے اور یہ دودھ کا پیالہ کچھ خود پیا اور چھوڑ کر تشریف لے گئے. کہا البتہ مجھے ان میں سے جو ایک آقا لگتا تھا اور ایک غلام لگتا تھا. کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ ایک آقا تھا اور ایک غلام تھا؟ کہا تھے دونوں حسین، لیکن اذا ہمارا ابتدا رہے، وہ جو غلام لگتا تھا نا وہ اس وجہ سے کہ ان کے لبوں سے جو لفظ نکلتے تھے نا وہ تڑپ کے اس پر عمل کرتا، تو مجھے یوں لگ رہا تھا وہ آقا ہیں اور یہ غلام. کہا چل اس آقا کا حلیہ بیان کر. تو انہوں نے حلیہ بیان کیا. رأیت رجلا
वदात हसन अल खल्क। साहब अगर ये तर्ज में पढ़ दें, तर्ज पढ़ देना, तर्ज में पढ़ दें तो ये माइक देना यार, माइक देना, माइक देना, रखो। माइक, मुफ्ती साहब। चलें। तो ये सैयदा उम्मे माबद बोली, फरमाया राय तो रजुलन हसन अल खल्क मलीक अल वजे ज़ाहिर अल वदाते लम तइब हो सजला वलम तुज़िर बिही साला कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीम फी ऐनैहि दाजुन व फी अस्फारिही वतफुन अहवलो अक़हुलो अज़ज्जो अक़रनु ला फज़्ज़ुन वला गलीज़ुन फिल अस्वाक़ इज़ा तकल्लमा फ़अलैहिल वक़ारो व इज़ा समता समालाल बहाओ अज़ीमुन करीमुन हसीनुन जमील। हज़रत सैयदा उम्मे मा फिर आ गया प्यारा रमज़ान। حضرت لوط علیہ السلام کی دعا۔ اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ प्यारा रमज़ान। दे दो, जिसे हुस्न देना है, जिसे आपने दौलत और ताकत देनी है, दे दो। तो आप और मैं क्या चाहेंगे कि हमारी निगाहों में सबसे ज्यादा प्यारा कौन हो? हमारे नबी। हमारा तो ख्याल होगा ना हमारा महबूब हो, यानी जिससे हम प्यार करते हैं वो सबसे सोना दिखे, यानी जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं उस जैसा कोई ना हो। हमें सबसे अच्छा। हालांकि हमारा तो इख्तियार नहीं है, अगर हमारे महबूब का तिल है तो तिल रहेगा, अगर कट है तो कट रहेगा, वो वैसा वैसा ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कायनात का रब जो हर चीज का खालिक और मालिक है, जिससे उसने प्यार किया होगा उसे रब ने कितना हाय सोना हाय बनाया। हाय, कितना सोना बनाया, वाह वाह। और फिर मैं से बहुत खूबसूरत। आप ये भी थोड़ा इसमें, चूंकि आप मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह आज तो महफिल लूट ली, लेकिन ये बताएं कि फिर आप ये सोचें कि जहाँ रसूलुल्लाह का ये हुस्न है तो हज़रत फातिमा कैसे होंगी, फिर उनके बच्चे कैसे होंगे, क्या बात, फिर उनके बच्चे कैसे होंगे, क्या वो सिलसिला सारा चलता कैसे होंगे वो अनवार इलाहिया हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब हज़रत इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तशरीफ लाएंगे तो लोग जो किताबों में शमाइल पढ़ते थे उनकी तस्वीर वहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि हुज़ूर अकरम ने फरमाया था उनका नाम मेरा नाम, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम, और उनकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत होगी। तो इंशाअल्लाह जब तशरीफ लाएंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत भी होगी। हज़रत अली अकबर को मैं वहीं जा रहा था कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि शबीह पैगंबर, और करबला में जो बहुत ज़्यादा गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को था वो इसलिए नहीं कि हज़रत अली अकबर बेटे थे, इसलिए कि आखिर जब हज़रत अली अकबर तशरीफ ले जा रहे थे तो एक दुआ पड़ी, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ इलैहि मन अशबह बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पालने वाले तो गवाह रहना इस कौम की तरफ उसको भेज रहा हूँ जो मेरे नाना रसूल अकरम से सबसे ज़्यादा शबीह हुआ। उसको मिट्टी में मिला दिया, बर्छी चला दी। और फिर कहते हैं कि यजीद को बुरा मत कहो, बर्छी चला दी अकबर आली वकार पर, इन कूफियों ने रख लिया कासिम को वार पर, बर्छी चला। मुफ्ती साहब कोई शक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत खूब किबला मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया। हमने गुजारिश की, वैसे भी हज़रत पिंडी तशरीफ नहीं ले जा रहे, आज जुम्मे का दिन है, तो पिंडी वाले जुम्मे को पिंडी वालों मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ, मैंने इस रमज़ान चुरा लिए हैं मुफ्ती साहब, या वरना पिंडी में नमाज पढ़, अगर एयरलाइंस खुली होती तो मैं मुफ्ती साहब ज़रूर आपको रवाना कर देता। दुआ कीजिए शायद अगले हफ्ते तक खुल जाए तो आप फिर नमाज पढ़ा के आइएगा जी। बस वो पिंडी वालों का ज़ौक़ भी ताज़ा हो गया होगा, उनको सुनने को टीवी पे ही मिल नहीं, गया। आज पिंडी वालों को शाम में भी ज़ौक़ ताज़ा करें, आज आपको बहुत वक्त देंगे। जहाँ पर भी देखा जा रहा है ना उनका वो ज़ौक़ पिंडी वाले जो मुझे गिला करते तो आज उनका गिला खत्म हो गया। बाकी लेकिन आपका शुक्रिया, ये इतनी खूबसूरत आवाज हमें सुनने को नहीं मिलती। शुक्रिया याद है 2 साल पहले 3 साल पहले मुफ्ती साहब ने एक बड़ा जबरदस्त कलाम पढ़ा था शब कद्र की महफिल में आके, लेकिन उसके बाद फिर मुफ्ती साहब ने नहीं पढ़ा, लेकिन आज तो मुफ्ती साहब ने बस दिल मोली है, पूरे पाकिस्तान का दिल मोली है। सुभान अल्लाह। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया, आज इस मौजू पर बात की, तब ये सब मुमकिन हो सका।
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا کمال، جیسے حضرت نے کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں مردان عرب تیرے نام پہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن، جمال اور کمال کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی گردنیں کٹوا دیا کرتے تھے. ابھی آپ بہت ساری کتابوں کا ذکر کر رہے تھے تو میں 1 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت پر. سیدی پیر کرم شاہ صاحب آپ نے حوالہ دیا اردو زبان میں. تو میں یہاں توجہ دلانے کے لیے صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ بھی سرپرستی کیجئے، کبھی تشریف لائیے. ہمارے انتہائی محترم ہیں علامہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کتاب تحریر ہو رہی ہے، اور انسائیکلوپیڈیا 140 سے زائد جلدوں پر، اور ایک جلد میں کم از کم 1200 سے زائد صفحات ہیں، اور یہ دنیا کی مختلف زبانوں میں آ رہی ہے. اور ابھی میں نے جب یہ مجھے پتہ لگا کہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو اسی کتاب سے کچھ لیا تھا. تو قبلہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کر دیا. تو وہ کتاب انگریزی میں، عربی میں، اردو میں، اور اس کے علاوہ ترکی میں اور مختلف زبانوں میں انشاءاللہ آئے گی. وہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر انسائیکلوپیڈیا ہوگا، اور ہر شعبے کے لوگوں کے لیے ہوگا، فوج کے لوگوں کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے، اور مختلف لوگوں کے لیے. وہ آ چکی ہیں، اس کی 4 جلدیں. مجھے ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے وہ گفٹ کی تھی کتاب، تو ظاہر ہے الحمدللہ میرا ایک یہی شعبہ ہے، تو ہم لوگ لائبریری کتاب میں پڑھ رکھی ہے ابھی تک. میں اس کو یہ مجھے پڑھنی ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے موقع ملے گا اس کو پڑھ کے میں آپ کو فوراً ریویو دوں گا. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہم کتابوں کی دنیا سے ہمارا تعلق ہے، لیکن جس خوبصورت انداز سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس سے پہلے میری نظر سے پوری تاریخ میں نہیں گزرا ہے اتنا. چونکہ ان کی ایک پوری 1000 صفحے سے زائد صرف اس بات پر ہے کہ حضور کا ذکر پچھلی کتابوں میں 1000 صفحات ہوا. جی صرف 1000 صفحات پر صرف اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ کی ولادت اس کے اوپر، اور وہ جو 1000 سے زائد صفحات پر صرف نورانیت مصطفیٰ، 1000 سے جو زائد صفحات ہیں ان کے اوپر نبی علیہ السلام کا بچپن. یعنی وہ ایک واقعتاً ایسا انسائیکلوپیڈیا ہے کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا اور اشش کر اٹھا کہ اتنا اچھا کام اور اتنا بہتر انداز سے. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کتاب میں عرض کروں کہ آ سکتے ہیں وہاں بھی. جی آ بھی سکتے میں ہیں. صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اب تک جتنے بھی انسائیکلوپیڈیا ہیں وہ مستشرقین کے لکھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہمارے ہاں ان سے جو لوگ چیزیں لیتے ہیں وہ اتنی عجیب و غریب ہے. تو ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب چونکہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص مسلک کے لیے، بلکہ وہ انسانیت کے لیے وہ کتاب ہے. اور ایسی جاندار انشاءاللہ میں کل کچھ جلدیں آپ کو پیش کروں گا. اور میں مجھے تفتہ زانیہ دی تھی، وہ کیا کمال کتاب ہے بھائی. یہ مجھے ایسی سی چیزیں لا کے دیتے رہتے ہیں آپ کے پیچھے، ایسی سی کتابیں انہوں نے مجھے دی ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں. ایک آپ نے خصائص علی دی تھی، وہ بڑی کمال کتاب. اچھا یہ سوالات کی طرف پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے صحیح بخاری میں حدیث پڑھی ہے کہ نہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہ ہو جائے. لیکن تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج تو پہلے بھی کئی دفعہ موقوف ہو چکا ہے. تو آیا یہ حدیث درست ہے یا جو بھی ہے مجھے کائنڈلی اس حدیث کی وضاحت کر دیں. اور کیا پہلے بیت اللہ کا کمپلیٹ حج موقوف ہو چکا ہے جیسے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے؟ جواب تو آپ کو دیں گے مفتی صاحب، یہ بس آئندہ کبھی نہیں پوچھے گا آیا یہ حدیث درست ہے، یہ مت کہا کیجیے، ٹھیک ہے نا. حدیث درستی ہوتی ہے. جی ان کا غالباً حدیث درست کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی جو حکم ہے، حکم حدیث وہ کیا ہے، یعنی صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل میری نظر سے گزری یہ حدیث صحیح ہے. اور انہوں نے جو کہا ہے کہ حج اس سے پہلے موقوف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میری نظر سے نہیں گزرا کہ پوری تاریخ میں کبھی حج مکمل طور پر موقوف ہوا. ایسا تو ہوا ہے کہ کبھی مشرق والوں کے لیے پابندی ہو گئی حالات کی وجہ سے، کبھی کسی ایک خاص ملک کے لیے، لیکن ایسا میری نظر سے تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ بالکل کلیتاً حج ادا ہی نہ ہوا اور لوگ وہاں پر جا ہی نہ سکے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے.
تو نبی علیہ السلام نے جو قیامت کی علامات بیان کی ہیں ان میں سے کچھ علامات صغرا کہلاتی ہیں اور کچھ علامات کبرا کہلاتی ہیں. یعنی کچھ چھوٹی علامات ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت چرواہوں کو تم دیکھو گے کہ وہ بڑے بڑے محلوں میں اتراتے پھر رہے ہوں گے، ماں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک ہوگا، یہ اس قسم کی چیزیں، بے حیائی عام ہو جائے گی، لوگ گانے کے رسکیا ہو جائیں گے اور سود عام ہو جائے گا، کوئی چیز غلط کو غلط نہیں سمجھے گا، لوگ تفاخر کے ساتھ جو ہے نا گناہ کریں گے. تو یہ چیزیں ان میں سے جو علامات کبرا ہیں، جس طرح سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوگا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت مہدی کے پیچھے امامت میں ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمانا، دجال کا آنا، پھر اس کا دعوت الارض کا آنا، پھر اس کو دجال کا قتل کیا جانا. تو یہ جو ساری علامات ہیں، یہ علامات کبرا ہیں. انہی میں سے ایک ہے کہ اس وقت پھر ایسا ہوگا کہ جس وقت بالکل حج جو ہے نا وہ موقوف ہو جائے گا، حبشی اٹھے گا، وہ خانے کعبہ توڑنے کی کوشش کرے. جی یہ اسی کے ساتھ ہے. مثلا ہمارے لوگ نا، میں ڈاکٹر صاحب ابھی میرے خیال میں ٹائم ہوگا، ہمارے لوگ حدیث کے ظاہری لفظوں کو دیکھ کر نا پریشان ہوتے ہیں. میں آج بھی دیکھ رہا تھا، بلکہ ہمارے یہ کیمرہ مین مجھے ایک سوال کر رہے تھے کہ جناب دیکھیں وہ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو تمام جو ہے نا وبائی مرضیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ یہاں یہ کمنٹس کرنے لگ گئے کہ انشاءاللہ 12 مئی کو چونکہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے تو 12 مئی کو کرونا جو ہے نا ختم ہوگا، اور اس پر بڑی بڑی تقریریں آدھے گھنٹے کی شروع ہو گئیں. حالانکہ جس طرح قرآن مجید کا شان نزول ہوتا ہے، اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. اسی طرح حدیث مبارکہ کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کو کس محدث نے کس ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے، اس کا راؤنڈ اباؤٹ کیا ہے، اس کے بغیر وہ سمجھ نہیں آتی ہے. تو وہ جو حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو وہ مرض جو ہے نا ختم ہوگی، یہ ایک خاص موقع کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پھل ہیں، پھلوں کو جو ہم لوگ قبل از وقت یعنی کچے پھل بیچ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ جب تک ان کی پک نہ جائیں، ان کی صلاحیت نکھر کے سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک تم اس کو جو ہے نا وہ نہیں بیچ سکتے. قرآن میں بھی ذکر ہے. اس کی مین وجہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ مثلا اگر ایک آدمی وہ ابھی باغ جس طرح ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اور میں ٹیلی ویژن پہ حضرات سے کہوں گا کہ یہ جو فصلیں سال پہلے آپ لوگ بیچ دیتے ہیں اور خرید دیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے. جس طرح یہ آم کی فصل، امرود کی فصل، یہ جو پہلے سے ایڈوانس لے لیتے ہیں، کھجوروں کی فصلیں، یہ ناجائز ہے بالکل. اس کا اللہ کے نبی نے کلیئر کٹ اس سے منع کیے ہوئے واضح احادیث موجود ہیں. تو اب وہ جو حدیث شریف ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں فرمایا کہ وبائی امراض، یعنی امراض جو ہیں وہ آفات وہ پھلوں کو ضائع کر سکتی ہیں. تو ظاہر ہے ایک آدمی خرید لے اور بیچارہ وہ اس کو مرض آ لگے اور وہ اس کا نقصان ہو جائے. تو فرمایا جب تک وہ باصلاحیت یعنی پک نہیں جاتا. عرض کیا کہ حضور یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب وہ ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ پھل جو ہوتے ہیں وہ تمام مرضوں سے جو ہے نا وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. اصل حدیث یہ ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، بخاری شریف کے اندر ہے. اب چونکہ اس میں لفظ بیماریوں کا آ رہا ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جناب وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، مرض ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کسی بزرگ نے، کسی صاحب نے وہ دیکھا، بس اس کو عام کر دیا. اب یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ اس طرح لوگوں کا حدیث کے حوالے سے ایمان خراب ہوتا ہے. مثلا جن لوگوں نے کہا جی وہ 12 مئی کو ختم ہو جائے گا، اب اگر 12 مئی کو کرونا ختم نہیں ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ وہ تو حدیث کے حوالے سے کہیں گے وہ دیکھیں یار حدیث میں تھا، یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگ وہ سمجھیں. تو یہ بھی ایک بڑی، جبکہ آپ کو بتاؤں، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا، کراچی والوں کے لیے 12 مئی کو اچھا دن نہیں ہے. کراچی والوں کے لیے 12 مئی اچھا دن نہیں ہے. قتل و غارت ہوئی تھی یہاں پر، بھگت چکے ہیں، 40-50 لاشیں یہاں گری تھی. اچھا دن نہیں ہے. آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. آج تک انصاف نہیں. نہ وہ فیکٹری چلنے والوں، نہ وہ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کا ہوا. یہ پاکستان میں انصاف کیوں نہیں ملتا ہے؟ پتہ نہیں ہے، میں خود حیران ہوں. سوچتا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب تو بہت کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد جب انصاف کی بات آتی ہے تو ہمارے حالانکہ چیف جسٹس کا گھیراؤ ہوا تھا 12 مئی. جی یاد ہے صاحب کا گھیراؤ کیا. ہمارے شہداء کے گھر والے آج بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے شہداء کے قاتلوں کو کب پکڑا جائے گا. جو فیکٹری 254، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے جسٹس سسٹم نہیں ہوگا تو پھر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا. البتہ جو حدیث پہ بات ہے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں بھی بہت سی چیزوں کو ایک دم سے بڑھایا جانے لگا، اور خاص کر جب صدام نے کویت پہ حملہ کیا تھا اور بصرہ کے آئل ریفائنری میں آگ لگی تھی تو بس
اب امام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد گرین آئلینڈ اور جزیرۃ الخضرا پہ بڑی بات ہونا شروع ہو گئی کہ بس امام تشریف لا رہے ہیں. اور پھر ابھی بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ کسی صاحب کا میں خطبہ سن رہا تھا کہ یہ امام مہدی، یہ جو کرونا وائرس ہے تو یہ امام مہدی کی آمد کا طوطہ اکلام ہے، یعنی مقدمہ پیش گفتار ہے. یہ ہمارے بھی چیزیں چلتی رہی ہیں. ہم نے اس دن 15 شعبان میں بھی یہاں پر عرض کیا تھا اور بھی پروگرام میں عرض کیا کہ دیکھیں دو طرح کی علامتیں جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا، ایک عمومی خصوصی ہیں. خصوصی علامات مثلا شہید سلیمانی کی شہادت پر یہ بات پھیلا دی گئی کہ جناب نفس زکیہ کو شہید کر دیا گیا. سب سے پہلی چیز ہے کہ نفس زکیہ سادات میں سے ہر کوئی نہیں ہو سکتا. اچھی شخصیت تھی، بڑا کام کیا، لیکن نفس زکیہ سادات میں سے. دوسرا کہ نفس زکیہ کی شہادت کے 15ویں دن امام علیہ السلام کو ظہور ہونا ہے. آج تو 1.5 مہینہ 2 مہینے ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ جو علامتیں ہیں کہ مثلا اب فلاں جگہ وہ پھیل گیا، اب اس طرح سے ہوگا، بالکل بات یہ ہے کہ نفس زکیہ سادات میں سے ہوگا. ہاں، اور نفس زکیہ کا ظہور ہوگا، نفس زکیہ ظاہر ہوں گے، ہاں سامنے آئیں گے مطلب ہے ہاں سامنے بالکل. ان کی شہید شہادت ہوگی اور 15 دن بعد، اور ان کے 15 دن بعد پھر امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. تو یہ جو چیزیں آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں تو نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ یعنی جزیرہ خضرا والی بات جب آئی تو ایک مرتبہ ایک گروپ آیا کہنے لگا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم برمودا ٹرائنگل چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ گرین آئلینڈ وہیں پر ہے اور امام زمانہ وہیں تشریف رکھتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں اپنا عقیدہ اس طرح سے آپ خراب نہ کریں. جزیرہ خضرا ایک عنوان ہے، اس کو آپ نے گرین آئلینڈ پہ تشبیہ دی. برمودا ٹرائنگل پہ ہونے والے واقعات کو امام زمانہ اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو آپ کا ایمان تو کمزور ہو جائے گا. اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا وجود ہمارے لیے یقینی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ظہور بھی یقینی ہے. اب وہ کہاں پر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دین کے اندر اتنی کمزور چیزوں کو لا کر یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگوں کے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں. اگر ایسے ہی تو اصحاب کہف کا غار ڈھونڈ لیں یا وہ بابل میں کنواں دیکھ لیں جہاں ہاروت اور ماروت لٹکے ہوئے، یہی نہیں مل سکے آج تک. تو کہاں وہ برمودا ٹرائنگل اور کہاں جا کر. تو اسی لیے جیسے کہ بتایا گیا کہ ہم ایسی اچھا ہمارے یہاں بھی حج کے معطل ہونے کی کوئی علامت امام مہدی کے ظہور کی نہیں ہے کہ بعض مرتبہ لیکن آپ کے یہ جو ہے کہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھانے آئیں گے تو وہ خود آگے کریں گے امام مہدی کو. جی یہ آپ کے بھی ہمارے بھی. جی دیکھیں یہ تو حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیسا دن ہوگا کہ جس وقت میرے مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آ کر نماز ادا کریں گے. اور وہ ہوگا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو اقامت ہو چکی ہوگی تو حضرت امام مہدی ادباً پیچھے ہٹیں گے کہ ظاہر ہے وہ پیغمبر ہیں اور نبی ہیں کہ آپ تشریف لائیں. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں یہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے میری اولاد میں سے وہ مہدی وہ کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. یہ حدیث صحیح ہے. کیا بات ہے، کیا کہنا. بڑی خوبصورت گفتگو آج ہوئی ہے بھائی، آج تو بہت مزہ آ گیا. بہت شکریہ. ابتدائی اتنی خوبصورت ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب آج آپ کا نیا رنگ دیکھا ہم نے. نہیں ذکر رسول ویسے بھی اس میں لذت ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، علامہ شبیر حسن میفی صاحب آپ کا، مفتی نوید ابھی صاحب ڈبل شکریہ آپ کا، ڈبل شکریہ. اور ناظرین یہیں پر عامر آن لائن کے اختتام کو پہنچتا ہے. ابھی ایک وقفہ دیتے ہیں، وقفے کے بعد ابھی شہری نے نعت پڑھنی ہے اور اس کے بعد معین عالم کریمی نے اور پھر جناب مولانا آزاد جمیل صاحب بھی تشریف فرمائیں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وصلی اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان. شفاعته لكل
كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں ہم سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم جی جناب. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اس وقت سحری ٹرانسمیشن کی عظیم الشان تقریب
آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، آپ لوگ ان سے لطف اندوز ہوئے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ صدائیں گونج رہی تھی، اللہ اللہ صدائیں گونج رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے. تو اس سے خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ زبان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہو اور وہ کان جو ان کے سننے میں ہو. تو ان سے بڑی نعمت کوئی اور ہو نہیں سکتی. اس کائنات میں ایک ایسا انسان ہے جو سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا انسان جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، جو سب سے پہلا عاشق رسول، جو سب سے پہلے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اپنی ساری دولت قربان کرنے کے لیے تیار تھا، وہ اپنا وطن ساتھ چھوڑنے کو تیار تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے عشق میں اتنے مگن ہو گئے کہ فرمایا جب میں آپ کو دیکھتا رہوں تو اس سے بڑھیا میری اور کوئی قسمتی ہو نہیں سکتی کہ آپ میرے سامنے ہو. وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے. صدیق کا لقب کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب آسمان سے نازل ہوا. حضرت بکر فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی کا نام ہے. اس ملت اسلامیہ میں سب سے پہلا خطیب ابو بکر ہے، سب سے پہلا عالم، سب سے پہلا مفتی، سب سے پہلا مفتی اعظم، سب سے پہلا حافظ قرآن، عالم دین، فقیہ، سب سے پہلا مجاہد. صحابہ فرماتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ جو قریب لڑتا تھا ان کو ہم بڑا بہادر سمجھتے تھے، اور وہ ابو بکر صدیق تھے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا تھا وہ ابو بکر صدیق تھے. مصلی رسول پہ کوئی نہ کھڑا ہو سکا سوائے ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے 17 نمازیں آپ کی زندگی میں ادا کی. مصلی رسول پہ 17 نمازوں کی امامت کس نے کی؟ ابو بکر صدیق نے کی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنا جانشین کیوں نہیں مقرر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں اپنا جانشین مقرر کر دوں اور لوگ ان کی مخالفت کریں یا ان سے بغض و عداوت رکھیں یا ان کی نہ مانیں تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. اس لیے میں بتا نہیں رہا لیکن تم سمجھ جاؤ گے کن کو اللہ نے میرا جانشین مقرر کیا ہے، کن کو میرا جانشین مقرر کیا ہے. وہ کون تھے میرے عزیزو؟ وہ صدیق اکبر تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں کسی درخت کے ٹہنی کا ایک پتا ہوتا، میں کسی شاخ کا پتا ہوتا، میں کسی جانور کے بدن کا میں بال ہوتا، میں جنا ہی نہ جاتا. یہ وہ صدیق اکبر ہے، یہ وہ پہلا انسان، یہ پہلا عاشق رسول جنہوں نے کن کن مشکلات کا سامنا کر کے امت کو محفوظ رکھا. آپ نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں. میرے پاس کسی کا احسان نہیں رہا سوائے ابو بکر کے. اس کے ان قربانیوں کا بدلہ میں اللہ سے لے کے دوں گا، میں اللہ سے لے کے دوں گا. صدیق اکبر کی قربانیاں میں اللہ سے لے کے دوں گا. کل قیامت میں جب اللہ کا غصہ غضب پہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو پیش کریں گے، یا اللہ یہ میری امت کا وہ عظیم انسان تھا، اس کو دیکھ کے حساب کتاب شروع فرمائیں. تو میرے عزیزو یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں جنہوں نے کیا قربانی نہ دی، کن کن چیزوں کی قربانی نہ دی. یہ ہم سے آج تقاضا کر رہے ہیں. صحابہ کی زندگی میرے آپ کے لیے نمونہ ہے. اور جب وفات کا وقت ہوا صدیق اکبر کا تو لوگوں نے آ کے حجر رسول کے قریب رکھا. تو حجر رسول تالا لگا ہوا ہے اور بند ہے، کڑی بند ہے. خود بخود آواز آئی،
सिद्दीक को अंदर ले आए, दोस्त को दोस्त से मिलवा दें, और दरवाजा खुद खोला, ताला भी खोला, और फिर आपको अंदर मदफून किया। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि आप हुजरे मुबारक में आपके साथ आराम फरमा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, हम इनकी जिंदगी पढ़ें, इनकी जिंदगी पे हम आ जाएं तो हमें दुनिया की कोई चीज धोखा नहीं दे सकेगी। हम ताउन से भी मुकाबला कर पाएंगे, हम हालात को भी फेस कर सकते हैं, हम हुकूमतों को भी फेस कर सकते हैं। उठेंगे कज़्ज़ाब जो नबूवत के दावेदार होंगे, लेकिन फेस कर सकते हैं अगर अबू बकर जैसा हौसला हो। वो एक बुजुर्ग ने क्या ख्वाब देखा था, कहा अल्लाह के नबी किसी सवारी में जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि वो सवारी जैसे कि वो किसी सवारी का ब्रेक फेल हो जाए और वो रुकने की कोई गुंजाइश न थी। तो कहा मैं पत्थर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो देखा एक सहाबी आते हैं, तो उन्होंने कहा तुम क्या देख रहे हो? कहा मैं पत्थर देख रहा हूं। तो उन्होंने अपना सर नीचे दिया, उस सवारी के जो पैर थे या पहिए थे या जो भी था रोक के। तो बुजुर्ग सुबह उठे और ख्वाब में अपनी ख्वाब की ताबीर की कि सहाबा वो थे जिनके चर्चे जमीन पे तो होते ही होते थे, आसमान पे भी उनके चर्चे होते थे, जो दुनिया के अजीम शान। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा जो है ना, मेरे सहाबा, अल्लाह ने इनको मेरे लिए चुना है। तो मेरे अजीजों, आप भी अपने लिए उनका इंतखाब करें। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जो किसी एक की भी पैरवी कर लेगा वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। उनकी शुजाअत, उनकी दिलेरी, उनका अल्लाह के नबी पर सब कुछ खर्च कर देना। फिर अबू बकर के साथ क्या हुआ? अरब के बड़े ताजरों में नाम है, चीफ जस्टिस है मक्का के। क्या हुआ जब सब कुछ लुटा दिया अल्लाह के रसूल पर? कहा अबू बकर कम खल्लफ था, क्या लाए हो? या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, बाकी सब लेके आया हूँ। ट्राट पहन के और की करके उसमें जो कांटे थे उसको बटन बना के आए। कहा सलाम अल्लाह का आ रहा है, जिब्रील आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह अबू बकर को अल्लाह का सलाम पेश कर दें। अल्लाह फरमा रहे हैं इनसे कहो मुझसे इस हाल में राजी हो, मुझसे राजी हो। तो सिद्दीक अकबर को अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिद्दीक अल्लाह का सलाम तुझ पे आया है, अल्लाह से राजी हो? कहा मैं हर हाल में अपने रब से राजी हूं। कहा आज अबू बकर की इस सुन्नत पे जो उन्होंने ट्राट पहना, आसमान सातों आसमान के फरिश्तों ने आज ट्राट पहना है। मेरे अजीजों, ये वो लोग थे जो अल्लाह के मुकर्रबीन बन गए। दुनिया के दज्जाल और कज़्ज़ाब आके भी उन हस्तियों के दामन को दागदार नहीं कर पाएंगे। बड़ी कोशिशें होंगी, नहीं कर पाएंगे। जिनको जो कश्तियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराई हों, वो कहां से डूबेगी? जिनको हुजूर ने हादी व मेहदी कहा हो, जिनको हुजूर ने दुआएं दी हो, जिनको हुजूर ने दुआओं में मांगा हो, जो हुजूर के साथ हर वक्त चलते थे, फिरते थे, और हुजूर के शहर में हुजूर के साथ वो दुनिया के अजीम तरीन अजीम शान लोग हैं। अल्लाह हमें उनकी इक्तदा करने की तौफीक अता फरमाए।